ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، چین نے پاکستان کے ذمے $2.4 ارب کا قرضہ رول اوور کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، چین کی ایگزم بینک نے قرضہ 2 سال کے لیے رول اوور کیا، $2.4 ارب کی پرنسپل اماؤنٹ کی ادائیگی موخر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس رقم کو 2 سال صرف سود ادا کرتا رہے گا۔ مالی سال 2023-24 کے لیے $1.2 ارب کا قرضہ شامل ہے۔ مالی سال 2024-25 کے دوران $1.2 ارب واجب الادا ہے۔ ڈالر کی قدر میں کمی، روپیہ مضبوط ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر $1.29 سستا ہو گیا، $285.75 پر ٹریڈنگ جاری۔ گزشتہ روز ڈالر $287.04 پر بند ہوا تھا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 521 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 47,000 سے زائد ہو گیا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک سماعت ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیں پھر دیکھتے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ نے تمام اپیلیں آج ہی سننے کا کہا ہے؟ آپ کی ایک کیس دوسری عدالت منتقلی کی بھی درخواست ہے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا، اس عدالت میں ہماری 4 مختلف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ ہماری مرکزی اپیل کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے 4 اپیلوں پر اکٹھے فیصلہ کرنے کا کہا ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان، تیز بارشوں کے سبب اربن فلڈنگ کا خدشہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ کہا، دریاؤں کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور میں صبح سے موسلادھار بارش، سڑکوں پر پھر پانی جمع ہو گیا، شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہر میں 157 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ 20 فیڈر سے بجلی کی سپلائی عارضی طور پر منقطع۔ اسلام آباد میں بھی بادل برس پڑے، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور ملتان میں برسات۔ ڈسکہ میں بارش کے بعد نشیبی علاقے زیرآب، آزاد کشمیر اور ایبٹ آباد میں موسلادھار بارش۔ ڈیفنس، کراچی میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے ایم پی اے محمد اسلم ابرو کے بھائی محمد اکرم ابرو اور ان کے بیٹے شہریار کا جسد خاکی جیکب آباد منتقل کر دیا گیا۔ ابرو ہاؤس میں میتیں پہنچنے پر فضا سوگوار، لواحقین اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود۔ میونسپل کمیٹی ٹاؤن ہال میں کچھ دیر بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے جلوس برآمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ کراچی میں مرکزی جلوس کے راستے میں آنے والی گلیاں اور سڑکیں کنٹینرز لگا کر سیل، بام ڈسپوزل اسکواڈ جلوس کی گزرگاہ کی سرچنگ کرے گا، ٹریفک کو متبادل روٹ فراہم کیا جائے گا۔ سندھ میں دفعہ 144 کے نفاذ کا اعلان، ڈرون کیمرے کے استعمال پر پابندی عائد، نوٹیفیکیشن جاری۔ مجالس اور جلوس کی ڈرون کیمروں سے کوریج پر پابندی، خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کولمبو ٹیسٹ میں سری لنکا کی دوسری اننگ میں بلے بازی جاری، پاکستان نے پہلی اننگ میں 576 رنز پر ڈکلیئر کر دی۔ شاہینوں کو سری لنکا پر 360 رنز کی برتری حاصل۔ عبداللہ شفیق نے شاندار 201 رنز بنائے۔ سلمان آغا 132 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ سعود شکیل 57 اور شان مسعود 51، محمد رضوان نے 50 رنز اسکور کیے۔ جامعات میں چلتا گورکھ دھندا، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس۔ مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک، بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔